खुशियों का हलीफ, गमों का हरीफ, अलविदा उमर शरीफ। कॉमेडी का बेताज बादशाह दुनिया से रुखसत हो गया। उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। इलाज के लिए अमेरिका जा रहे थे। दौरान परवाज तबीयत बिगड़ी तो जर्मनी के अस्पताल में दाखिल करना पड़ा, जहां नमूनिया का शिकार हुए और चल बसे। तवील अरसे से अलील थे। अमेरिका में ओपन हार्ट सर्जरी होना थी। बेटे जवाद उमर का कहना है, कोशिश है वालिद की मैयत जल्द आ जाए। वालिद की ख्वाहिश थी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में तदफीन हो। सिंध हुकूमत का उमर शरीफ की ख्वाहिश पूरी करने का ऐलान। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, उमर शरीफ की तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के कब्रिस्तान में की जाएगी। उमर शरीफ की मैयत मंगल तक कराची पहुंचने का इम्कान। सदर, वजीर आज़म, सियासी और समाजी शख्सियात का उमर शरीफ के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा, उमर शरीफ मुनफरिद हिस्से मज़ाह के मालिक थे। अल्लाह मरहूम को गरीक़ रहमत करे। वजीर आज़म इमरान खान बोले, उमर शरीफ बेशुमार सलाहियतों के मालिक थे। उन्होंने मेरे साथ शौकत खानम फंड रेजिंग के लिए बहुत काम किया। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, हंसाने वाला आज सबको रुला गया। बिलावल भुट्टो का भी इजहार ताज़ियत, कहा मरहूम ने पाकिस्तान में फ़न मज़ाह को बुलंदियों पर पहुंचाया। उमर शरीफ की खिदमत तादेर याद रखी जाएंगी। ARY फैमिली की तरफ से भी उमर शरीफ के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। तेरी याद आएगी तो हंस देंगे हम। उमर शरीफ ने स्टेज ड्रामों को नई जहत बख्शी। अपने बर्जस्ता जुमलों से लोगों को हंसाया। 14 साल की उम्र में स्टेज पर कदम रखा और फिर इस सल्तनत के बादशाह कहलाए। अल्फाज उमर शरीफ के आगे हाथ बांधे खड़े रहते थे। स्टेज ड्रामा सीरीज बकरा किस्तों पर, बुढ़ा घर पर है और इस जैसे सैकड़ों ड्रामे किए। उमर शरीफ के ड्रामे देखने वाले हंस हंस कर लोट पोट हो जाते थे। फनी खिदमात के एतराफ़ में नेशनल, निगार और ग्रेजुएट समेत सदाती अवार्ड से भी नवाजा गया। उमर शरीफ रुखसत हुए, उर्दू मज़ाह यतीम हो गया। पाकिस्तान शोबिज़ भी सोग में डूब गया। उमर शरीफ के स्टेज के साथी शकील सिद्दीकी कहते हैं, उमर शरीफ मेरे उस्ताद थे, उनके साथ बच्चों की तरह रहा हूँ। रऊफ लाला बोले, उमर शरीफ उनके मुर्शिद थे। जावेद शेख ने कहा, उन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। बहरोज सब्जवारी, सुहेल अहमद और दीगर सीनियर आर्टिस्ट अफसरदा। एहसन खान, अली जफर, वारिस बेग, मीरा, रेशम समेत शोबिज़ सितारों की ताज़ियत। कौमी खिलाड़ियों का भी अफसोस का इजहार। खान, कपूर, बच्चन, कुमार सब उमर शरीफ के परस्तार। सरहद पार भी कॉमेडी किंग का सिक्का चलता था। सुपरस्टार आमिर खान ने कहा था, वो भी उमर शरीफ के फैन हैं। बकरा किस्तों पर देखकर वो इतना हंसे कि पेट में बल पड़ जाते। सुपरस्टार अक्षय कुमार ने एतराफ़ किया कि कॉमेडी की टाइमिंग उमर शरीफ से सीखी। भारत के अवार्ड शोज में बुलाया जाता तो सबको हंसा हंसा कर लोट पोट कर देते। बड़े फनकार के दबाव में आए बगैर काटदार जुमलों की बारिश करते। उमर शरीफ को रियलिटी शोज में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया जाता था। भारत के कॉमेडी किंग भी उमर शरीफ के मद्दाह। जॉन लिवर का कहना है, उमर शरीफ नंबर 1 कॉमेडियन थे। ऐसा शख्स 1000 साल में पैदा होता है। बोले, कादिर खान ने एक बार कहा था कि उमर शरीफ ये बातें लाता कहाँ से है। मैंने उमर शरीफ से पूछा तो बोले, ये तो मुझे भी नहीं पता। मारूफ भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा का भी ताज़ियती ट्वीट, लिखा, अलविदा लेजेंड। सरहद पार से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी। उमर शरीफ और ARY में भी गहरा रिश्ता था। कोई त्यौहार हो या खेल का जश्न, कॉमेडी किंग हर एक को हंसाने आते रहे। हर लम्हा पुरजोश में वसीम बादामी की मासूमियत और उमर शरीफ की शरारत ने सबके दिल लुभाए। उमर शरीफ ने अपने आखिरी आयाम में भी वसीम बादामी को इंटरव्यू दिया। द यासिर के सहरी शो की भी शान बढ़ाई। ARY न्यूज़ पर उमर शरीफ शो के नाम से प्रोग्राम भी करते थे। अमेरिका को तालिबान की हुकूमत तस्लीम करना पड़ेगी। अभी अमेरिका कुर्बानी के बकरे ढूंढ रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान भी उनमें से एक है। वजीर आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू, कहा अमेरिका से बातचीत हो रही है। वज़राए ख़ारिजा और इंटेलिजेंस चीफ्स राब्ते में हैं।
امریکی صدر کا فون کرنا ضروری نہیں، جو بائیڈن اس وقت شدید دباؤ میں ہیں، ان سے ہمدردی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا افغان انٹیلیجنس ایجنسی اور را نے کالعدم ٹی ٹی پی کو پاکستان میں حملوں کے لیے استعمال کیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی ہتھیار ڈال دے، معاف کر دیں گے۔ کچھ گروپ سے مذاکرات جاری ہیں، افغان طالبان مدد کر رہے ہیں، بلوچ عسکریت پسندوں سے بھی بات کر رہے ہیں۔ اپوزیشن بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، ملک کو 30 سال تک لوٹنے والے دونوں خاندان اب تری کا شکار ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی تنقید، کہا اپوزیشن کو اندازہ ہی نہیں پاکستان کورونا کی وبا میں کیسے ابھرا۔ جانتا ہوں مہنگائی سے عوام کو مشکلات ہیں، مگر یہ عارضی ہیں۔ مہنگائی کی وجہ درآمد کی جانے والی اشیاء ہے، دوسرے ملک کے مقابلے میں پاکستان اب بھی سستا ہے۔ اپوزیشن سے بات چیت کرنا توہین، لیکن تحریک طالبان پاکستان کو معاف کیا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا طنز، کہا وزیر اعظم کالعدم ٹی ٹی پی کو این آر او دینے جا رہے ہیں، ملک کی غیرت کا سودا کیا جا رہا ہے، قوم کو نوٹس لینا چاہیے۔ معلوم ہے کون گڈ ہے اور کون بیڈ، جو ہتھیار پھینک دے اس سے لڑنا جائز نہیں۔ بہت بڑی سطح پر بات چیت جاری ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں اے پی ایس کے بچوں کو شہید کرنے والوں کا کیس الگ اور نقل مکانی کرنے والے الگ ہیں۔ دہشت گردی میں ملوث لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اپوزیشن کنویں کی مینڈک، آئندہ سیاست گہرے پانی کی ہے۔ شہباز شریف کا بیانیہ پاس ہو بھی گیا تو آئندہ 5 سال عمران خان کے ہی ہیں۔ غربت پاکستان کا دیرینہ مسئلہ ہے۔ عام آدمی اس وقت دباؤ میں ہے، لوگوں کی انکم بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ رواں ماہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں گے، جس کے لیے 125 ارب روپے تک رکھے جائیں گے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا اے آر وائی نیوز کو خصوصی انٹرویو، کہا پیر سے کامیاب پاکستان پروگرام لانچ کر رہے ہیں، جس کے تحت کاروبار کے لیے 3 سال، گھروں کے لیے 5 سال کے لیے بغیر سود کے قرض دیں گے۔ لوگوں کو تکنیکی تربیت کے لیے بھی پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات سمیت ہر چیز کی قیمت عالمی سطح پر بڑھی، ہم نے عوام کو سہولت دینے کے لیے لیوی ٹیکس ختم کیا۔ روپے کی قدر زیادہ گرتی ہے تو سرمایہ کار بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ درست ہے، ہمیں روپے کی قدر کو استحکام دینا ہوگا۔ برآمدات نہ بڑھنے کی وجہ سے ڈالر پر بھی اثر پڑتا ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے ہمیں ایمرجنسی بنیادوں پر اپنی برآمدات کو بڑھانا ہے۔ افغانستان ہمارا $15 ملین روزانہ کی بنیاد پر سمگل ہو رہا ہے۔ ان رجسٹرڈ ٹیکسز کے حصول کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ٹیکس نیٹ بڑھا اور ٹیکس کلیکشن بھی بڑھی ہے۔ شریف فیملی کے 150 ملین پاؤنڈ سے زیادہ پیسے لانڈر کیے گئے۔ عثمان انٹرنیشنل منی ایکسچینج کے ڈائریکٹر اشفاق احمد کا انکشاف، کہا پیسے ڈائریکٹ شریف فیملی کے اکاؤنٹس میں نہیں گئے، پیسے ملازمین، ڈرائیور، چپڑاسی، کلرک اور جعلی اکاؤنٹس میں جاتے تھے۔ ان کے پاس بارکلے، نیٹ ویسٹ سمیت مختلف بینکس کی سٹیٹمنٹس ہیں۔ حکومت پاکستان چاہے تو تمام شواہد مہیا کرنے کو تیار ہوں۔ ڈائریکٹر ریفرنس آصف زرداری کی بریت کے خلاف نیب اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ پیر کو اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ادویات 400% تک مہنگی کر دی گئیں۔ حمزہ شہباز کی خانیوال میں گفتگو، کہا 2023 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ حمزہ شہباز کا خانیوال پہنچنے پر شاندار استقبال، مختلف مقامات پر قافلے پر پھول نچھاور اور گلدستے پیش کیے گئے۔ شین لیگ تھیلے سے باہر آ رہی ہے، نون لیگ کی قیادت میں جھگڑا کارکنان کو تقسیم کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے نون لیگ کے سیالکوٹ سے 3 ایم پی اے ہمارے رابطے میں ہیں۔ شہباز شریف مجسٹریٹ کے فیصلے کو کریکٹر سرٹیفکیٹ ثابت کر رہے ہیں۔ سمندری طوفان شاہین کے بلوچستان پر اثرات، ساحلی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، سمندر میں طغیانی، گوادر میں لہریں 4 سے 5 فٹ تک بلند، ماہی گیروں کی کشتیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ سب سے زیادہ بارش فروخ آباد میں 96 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔
اسلام آباد میں ٹریفک حادثہ، شادی کی تقریب میں جانے والی گاڑی نالے میں گر گئی، 6 خواتین سمیت 7 افراد جام بحق، حادثہ رات گئے بارش کے باعث پیش آیا، زخمی پوری رات نالے میں پڑے رہے۔ پنجاب میں جاری کورونا ویکسینیشن کے 9000 کیس سامنے آ گئے، 12 مقدمات درج، 16 افراد کو معطل کیا گیا۔ وزیر صحت یاسمین راشد کا انکشاف، کہتی ہیں نواز شریف کے نام سے ویکسینیشن کی جعلی انٹری بڑی سازش تھی، اقدام ملک دشمن عناصر کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ملک بھر میں ویکسین کی ایک ڈوز لگوانے والوں کی تعداد 6 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ سربراہ NCOC اسد عمر کہتے ہیں 31 دسمبر تک 7 کروڑ افراد کی ویکسینیشن کا ہدف حاصل کر لیں گے۔ اسلام آباد میں ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی چیکنگ، F7 میں گیسٹ روم سیل، نان ویکسینیٹڈ سٹاف کی گرفتاری اور جرمانے۔ میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں غلطیاں ہوئیں، PMC سے خدمت نہیں ہو رہی، بچوں کی تکالیف بڑھی ہیں۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا پیٹرو کہتی ہیں پنجاب کے سلیبس کے مطابق ہمارے بچوں کا پیپر لیا گیا، ہم نے پہلے ہی کہا تھا نصاب دیکھ کر پیپر بنائیں، سندھ کے بچوں کا مستقبل تاریک ہو گیا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ثقافتی ایونٹ دبئی ایکسپو، پاکستانی پویلین کی سچدھر جدت اور ثقافت کے سارے رنگ ایک ساتھ، خوبصورت ثقافت، دیسی کھانے اور بلند و بالا برف پوش پہاڑ، یہی ہے پاکستان کی پہچان۔ پہلے روز 8000 سے زائد لوگوں نے پاکستانی پویلین کا وزٹ کیا۔ ویلن بنتا نہیں بنایا جاتا ہے، اس عمر میں کیا سازش کروں گا، ہمیشہ پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کیا، سازش کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سابق بولنگ کوچ وقار یونس کا پروگرام باؤنسر میں انٹرویو، کہا شاہد آفریدی کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، ذہنی اذیت دینا کیا ہوتا ہے، سوال عامر سے ہونا چاہیے۔ نیشنل T20 خیبر پختونخوا نے بلوچستان کو 55 رن سے شکست دے دی، ارشد اقبال کے 3، شاہین آفریدی کے 2 شکار۔ دوسرا میچ سرفراز کی سندھ اور بابر اعظم کی سینٹرل پنجاب کے درمیان جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔